آج ہم حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت شیخ اسلام غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اولیاء برگزید میں ایک نہایت ہی بلند مقام رکھتے ہیں۔ آپ صوفیہ کرام کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اس خطۂ ارض پر کفر اور الحاد کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی۔ یہ شمع 900 برس گزرنے کے بعد بھی اس طرح روشن ہے۔ بلا شبہ صوفیہ کرام پر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے، مگر ہم یہاں صرف تصوف کے بارے میں کچھ مختصر عرض کرنا ضروری چاہیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں معاشرہ اور امت مسلمہ کا کیا حال تھا۔ سیرت الاولیاء کے بارے میں اسلامی تصوف اسلام سے الگ کوئی شے نہیں ہے۔ صوفیہ کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ تصوف فی الحقیقت القرآن کریم کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار کردار یعنی اعلیٰ تعلیم، اخلاقی اقدار پر زور دیتا ہے۔ گویا اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کلام اللہ موجود ہے، احادیث نبوی کی شمع اور کردار نبی کا مینار راستہ دکھا دیتا ہے، تو پھر تصوف و صوفی کی کیا ضرورت باقی رہی؟ وہ کیوں وجود میں آئے؟ تفصیل میں جاننے کا یہ موقع نہیں، صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ صوفیہ کا گروہ بعض تاریخی عوامل کی بنا پر مارز وجود میں آیا۔ اس گروہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کو قوتوں کی زد سے بچائیں، اور وہ اس طرح کے خود باری تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر کے دکھلائیں اور دوسروں کو ترغیب عمل دیں۔ وہ تاریخی عوامل کیا تھے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ مورخوں کا بیان ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو شاہانہ کروفر اور طاقت و جبروت کے جلووں میں ظلم و استبداد کا دیو نمودار ہوا۔ فتوحات میں بہت ہوئیں، اسلام کا پرچم مشرق و مغرب میں لہرانے لگا، لیکن رفتہ رفتہ جہاد میں فی سبیل اللہ کی روح کا خاتمہ ہوتا چلا گیا اور اقتدار پرستوں کی ہوس بڑھ گئی۔ خدا کے بعض نیک بندوں سے یہ صورت نہ دیکھی گئی، چنانچہ انہوں نے ملوکیت سے قطع تعلق کر لیا۔ تاریخ کا مبصر کہتا ہے کہ ان سلاجو صالح طبیعت بزرگوں کے سامنے 3 راستے تھے۔ ایک تو یہ یا تو بادشاہ اور حاکموں کی کھلم کھلا مخالفت کریں یا ان کے ہاں میں ہاں ملا لیں، یا ترک تعلق کے خود اپنا نمونہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ صوفیہ کے اولین گروہ نے تیسرا راستہ اختیار کیا۔ ابھی تو اسلام کی پہلی صدی تھی۔ اگر وہ مخالفت کرتے تو اندیشہ تھا کہ ملت نے پارہ پارہ ہو جائے۔ مخالفت طاقتیں تو عرصہ سے طاق میں تھیں کہ جہاں کمزور دیکھیں ضرب کاری لگائیں اور دین محمدی کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں۔ اگر موافق کرتے تو گویا بادشاہوں اور حاکموں کی تمام پالیسیوں پر صاد کرتے اور ان کی سختی کے شریک کار ہو جاتے، جس کی نہ شریعت اجازت دیتی تھی نہ ان کی طبیعت۔ لہٰذا آج کل کی زبان میں انہوں نے ترک موالات اور غیر مطابقت کی پالیسی کو اپنا لیا، محلوں اور درباروں سے منہ موڑا، عبادت اور توبہ استغفار میں مصروف ہو کر عوام کے سامنے خود نمونہ بن گئے۔ صوفیہ کے اس پہلے دور کی کہکشاں کے درخشندہ ستارے حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ، خواجہ حسن بصری، حضرت فضیل بن ایاز، اور حضرت ابراہیم ادہم
اور ان کے دیگر ہم اثر تھے۔ یہ بزرگ جاہ و حشم کے خلاف تھے، بادشاہوں سے ملتے جلتے نہ تھے، اور اگر کبھی سامنا ہو جاتا تو انہیں سختی سے تنبیہ کرتے تھے۔ جو راستہ انہوں نے بتایا کم و بیش اکثر صوفیہ کرام اس پر عمل پیرا تھے اور آج بھی عمل پیرا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے خلیفہ منصور کو منع میں پکڑا اور فرمایا کہ تو بے شمار مال صرف کرتا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حج میں 16 دینار خرچ ہو گئے تو وہ افسوس کرتے تھے کہ سارا بیت المال صرف ہو گیا۔ یہ طریقہ کار نیکوکاروں کا ہمیشہ طرح امتیاز رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دین کے معاملے میں بادشاہ وقت کی بات نہ مانی تو ان کے جسم پر کوڑے مارے گئے، بعد میں قید کیے گئے، لیکن انہوں نے اصول کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ قید حیات و بند غم دنوں سے نجات مل گئی۔ بنو عباس کے دور میں یونانی فلسفے کا دور ہوا۔ یونان کے فلسفیوں کی کتابیں اونٹوں پر لاد کر دارالخلافہ میں لائی گئیں۔ اس کے اثر سے عقلیت کی گھنگور گھٹا اس زور و شور سے اٹھی کہ عقائد کی روشنی پر اس کے دھند چھانے لگی۔ اس دور کے صوفیہ کا طبقہ پھر سامنے آیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس آڑے وقت میں کتاب اللہ کی حفاظت فرمائی۔ ان بزرگوں نے عشق الہی پر زور دے کر یقین و ایمان کی آب کاری کی اور تشکیک پر ضرب کاری کی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ من اور کا پردہ کب تک؟ من الگ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ نے استغراق پر زور دیا۔ سریقتی نے توحید کا نظریہ پیش کیا جو بعد میں وحدت الوجود کا پیش خیمہ بنا۔ جب فقہ کی تدوین کا دور آیا تو فکر و عمل کو ہم آہنگ کیا گیا۔ 10ویں صدی میں تصوف کی تحریک بہت آگے بڑھی۔ 11ویں صدی میں حضرت داتا گنج بخش اور سلطان باہو سعید البختیار پیدا ہو گئے۔ اگلے 100 برسوں کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے شجر اسلامی کی آبکاری کی۔ 12ویں صدی میں امام غزالی نے احیاء العلوم لکھی۔ مولانا شبلی کی رائے میں اس کی گونج جلال الدین رومی رحمۃ اللہ، ابن رشد اور شاہ ولی اللہ کے یہاں سنائی دیتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے عملی اعتبار سے ارشاد و تلقین کا جو کام شروع کیا، اس کے باعث ہزاروں غیر مسلم اسلام کے حلقہ باگوش ہو گئے۔ اجمیر میں پرتھوی راج کے عہد میں خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ کفرستان ہند میں جہاں چھوت چھات اور برہمنی استحصال کا دورہ تھا، ایک زبردست سماجی انقلاب رونما ہوا۔ اس کے خلفاء میں شیخ قطب الدین بختیار کی اور شیخ حمید الدین ناگوری مشہور ہوئے۔ شیخ بختیار کاکی کا سلسلہ بابا فرید الدین گنج شکر کے واسطے سے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تک پہنچا ہے، جنہیں عام آدمی حضرت سلطان جی کہتے ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کے خلفاء میں حضرت غوث بہاؤالدین نے اس خطۂ ارض میں دین متین کی شمع روشن کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت میں دہلی میں حالانکہ مسلمان اقتدار پر قابض ہو چکے تھے، مگر یہ ابھی تعداد میں بہت کم تھے، مگر سیاسی اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ اسلام کی عظیم الشان تہذیب ہندوستان کی قدیم کلچر سے ٹکرا رہی تھی۔ برصغیر کے دروازے کھل چکے تھے۔ ایران، توران،
عراق عرب کے علماء صلاح و صوفیہ و شعراء برابر آ رہے تھے، اور اس بر اعظم میں ایک نیا معاشرہ یعنی مسلم معاشرہ جنم لے رہا تھا۔ صوفیہ کرام اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو نہ طاقت و جبروت کے آگے سر جھکاتے تھے اور نہ دولت سرور سے مرعوب ہوتے تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، نہ جو کھانے والے، لکڑیاں بیچ کر روزی حاصل کرنے والے ایسے غنی تھے کہ دولت کی تھیلیوں کو ٹھکرا دیتے تھے۔ حالانکہ حاکم وقت اور بادشاہ ان برگزید ہستیوں کو مرعوب اور محکوم بنا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر یہ لوگ لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر و تصویر تھے۔ جو سر خدا کے آگے جھکتا ہے اور وہ کسی اور کے آگے کیوں جھکتا؟ حضرت شیخ غوث الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حسب نسب کے لحاظ سے قریشی الصدی تھے۔ اس بات پر سبھی محققین اور تذکرہ نگار متفق ہیں کہ آپ کے خانوادہ میں بعض اشخاص نے خود کو اسدی الہاشمی بھی کہلوایا ہے، مگر کتب المعروف لابن کتاب الاشتقاق لابن درید ابن حشام کے مطابق اسد بن ہاشم مقطوع النسل تھے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ غلطی سے اسد بن عبد الاضلاع کو ہی اسد ابن ہاشم سمجھ بیٹھے ہوں۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسد بن ہاشم اور اسد بن عبد الاضلاع دونوں ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اسد کا نسب نامہ دو واسطوں سے جناب قسی سے جا ملتا ہے، تو دوسرے کا تین واسطوں سے رد المختار عرف شامی باب الزکوٰۃ میں علامہ شامی کے نزدیک بھی عبد المطلب کی اولاد کے علاوہ کوئی ہاشمی نہیں، جبکہ تاریخ الخمیس اور روض الاحباب میں بھی سوائے آل عبد المطلب کے کسی دوسرے کو بنو ہاشم تسلیم نہیں کیا گیا۔ سیدنا غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ و مرید حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سرخ بخاری رحمۃ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درج ذیل شجرہ نسب پیش کیا ہے۔ یہ شجرہ غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ کی بیعت سے نقل شدہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، شیخ العین الدین بیجاپوری، پیرزادہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ مترجم سفر نامہ، ابن بطوطہ شیخ محمد علی رونق مؤلف تحقیق النساب کے علاوہ اکثر محققین نے اسی نسب نامہ کو اولویت دی ہے اور اسی پر کامل اعتماد کیا ہے۔ خلاصۃ العارفین کے قلمی نسخہ میں جو مولانا ضیاء الدین مولانا نے 9 ذی الحج 1303 میں تحریر کیا۔ اس تحریر کا ترجمہ یہ ہے، یعنی حضرت سید جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بے حد فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے مرشد کے آباء و اجداد رؤسائے اور شرفائے عرب میں سے تھے، اور وہ ممتاز اور سربر آوردہ قریشی تھے، کیونکہ ان کا نسب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے تھا کے ساتھ جناب قسی کے ساتھ جا ملتا ہے۔ جناب قسی کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام عبد المناف تھا جو کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد تھے، اور دوسرے عبد الاعضیٰ جو ہمارے شیخ کے جداجد تھے۔ ہمارے
مشائخ کا نسب القیس واسطوں سے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب 5 واسطوں سے جناب کسی سے جا ملتا ہے۔ خلاصۃ العارفین کے صفحہ نمبر 5 پر حضرت سید جلال سرخ البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج بالا وضاحت کے بعد شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نسب نامہ اپنے ملفوظ میں کچھ اس طرح درج فرمایا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا بہاءالحق بن شیخ محمد غوث بن شیخ ابو بکر بن شیخ جلال الدین بن شیخ علی قاضی بن شمس الدین محمد بن الحسین بن عبداللہ بن الحسین بن معترف بن حزیمہ بن محمد بن حازم بن محمد بن المطرف بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن حبار بن اسود بن عبد المطلب اسد بن عبد العزا بن قصا۔ مزید وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں تفصیل شجرہ پیش کرتا ہوں، جن میں قصا بن کلاب کے نیچے عبد العزا جس میں اسد، ان کے بچے ابن حبیب، مطلب خویلد، ام حبیب میں برہ، ان کے بچوں میں سیدنا آمنہ، مطلب میں اسود، حیار، اور حیار میں عبد الرحمن اور مالک، عبد المالک میں عبد الرحیم، زبیر، المطرف، حازم، تا حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ تذکرۃ الاولیاء کرام میں جناب سید صحابہ الدین عبد الرحمن صاحب رقمت راز ہیں کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا قدس سرہ العزیز کے جد بزرگوار حضرت کمال الدین علی شاہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ فرشتہ تذکرۃ الاولیاء ہند مصنفہ شیخ عین الدین بیجاپوری کے حوالے سے رقم طراز ہے کہ شیخ بہاؤالدین زکریا اولاد حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن قصا است و حبار اسلام آوردہ بود برادران او دامہ و عمر و عقیل بحالت کفر در جنگ بدر بقتل رسید ندو سودا کہ در زمان پیغمبر بود دختر و دامہ است۔ یعنی شیخ عبد بہاؤالدین زکریا حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن اقصا کی اولاد سے ہیں۔ حبار نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس کے بھائی دمہ و عمر اور عقیل کفر کی حالت میں جنگ بدر میں قتل ہوئے، اور سودا جو کہ پیغمبر کے زمانے میں تھی دمہ کی بیٹی تھی۔ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا کا ایک چھوٹا سا تعارف تھا، جس میں ان کی لائف، ان کی زندگی کے اور پہلوات اور ان کے جو نسب ہے اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہم اس کی کیا مزید اچھا بہتر کیا جا سکتا ہے اور ہم کس کی مزید ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ تو شکریہ۔ آج ہم حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اولیاء برگزید میں ایک نہایت ہی بلند مقام رکھتے ہیں۔ آپ صوفیہ کرام کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اس خطۂ ارض پر
کفر اور الحاد کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی۔ یہ شمع 900 برس گزرنے کے بعد بھی اس طرح روشن ہے۔ بلا شبہ صوفیہ کرام پر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے، مگر ہم یہاں صرف تصوف کے بارے میں کچھ مختصر عرض کرنا ضروری چاہیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں معاشرہ اور امت مسلمہ کا کیا حال تھا۔ سیرت الاولیاء کے بارے میں اسلامی تصوف اسلام سے الگ کوئی شے نہیں ہے۔ صوفیہ کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ تصوف فی الحقیقت القرآن کریم کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار کردار یعنی اعلیٰ تعلیم اخلاقی اقدار پر زور دیتا ہے۔ گویا اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کلام اللہ موجود ہے، احادیث نبوی کی شمع اور کردار نبی کا مینار راستہ دکھا دیتا ہے، تو پھر تصوف و صوفی کی کیا ضرورت باقی رہی؟ وہ کیوں وجود میں آئے؟ تفصیل میں جاننے کا یہ موقع نہیں، صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ صوفیہ کا گروہ بعض تاریخی عوامل کی بنا پر مارز وجود میں آیا۔ اس گروہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کو قوتوں کی زد سے بچائیں، اور وہ اس طرح کے خود باری تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر کے دکھلائیں اور دوسروں کو ترغیب عمل دیں۔ وہ تاریخی عوامل کیا تھے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ مورخوں کا بیان ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو شاہانہ کروفر اور طاقت و جبروت کے جلووں میں ظلم و استبداد کا دیو نمودار ہوا۔ فتوحات میں بہت ہوئیں، اسلام کا پرچم مشرق و مغرب میں لہرانے لگا، لیکن رفتہ رفتہ جہاد میں فی سبیل اللہ کی روح کا خاتمہ ہوتا چلا گیا اور اقتدار پرستوں کی ہوس بڑھ گئی۔ خدا کے بعض نیک بندوں سے یہ صورت نہ دیکھی گئی، چنانچہ انہوں نے ملوکیت سے قطع تعلق کر لیا۔ تاریخ کا مبصر کہتا ہے کہ ان سلاجو صالح طبیعت بزرگوں کے سامنے 3 راستے تھے۔ ایک تو یہ یا تو بادشاہ اور حاکموں کی کھلم کھلا مخالفت کریں یا ان کے ہاں میں ہاں ملا لیں، یا ترک تعلق کے خود اپنا نمونہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ صوفیہ کے اولین گروہ نے تیسرا راستہ اختیار کیا۔ ابھی تو اسلام کی پہلی صدی تھی۔ اگر وہ مخالفت کرتے تو اندیشہ تھا کہ ملت نے پارہ پارہ ہو جائے۔ مخالفت طاقتیں تو عرصہ سے طاق میں تھیں کہ جہاں کمزور دیکھیں ضرب کاری لگائیں اور دین محمدی کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں۔ اگر موافق کرتے تو گویا بادشاہوں اور حاکموں کی تمام پالیسیوں پر ساد کرتے اور ان کی سختی کے شریک کار ہو جاتے، جس کی نہ شریعت اجازت دیتی تھی نہ ان کی طبیعت۔ لہٰذا آج کل کی زبان میں انہوں نے ترک موالات اور غیر مطابقت کی پالیسی کو اپنا لیا، محلوں اور درباروں سے منہ موڑا، عبادت اور توبہ استغفار میں مصروف ہو کر عوام کے سامنے خود نمونہ بن گئے۔ صوفیہ کے اس پہلے دور کی کہکشاں کے درخشندہ ستارے حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ، خواجہ حسن بصری، حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم ادہم اور ان کے دیگر ہم عصر تھے۔ یہ بزرگ جاہ و حشم کے خلاف تھے، بادشاہوں سے ملتے جلتے نہ تھے، اور اگر کبھی سامنا ہو جاتا تو انہیں سختی سے تنبیہ کرتے تھے۔ جو راستہ انہوں نے بتایا کم و بیش اکثر صوفیہ کرام اس پر عمل پیرا تھے اور آج بھی عمل پیرا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے
خلیفہ منصور کو منع میں پکڑا اور فرمایا کہ تو بے شمار مال صرف کرتا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حج میں 16 دینار خرچ ہو گئے تو وہ افسوس کرتے تھے کہ سارا بیت المال صرف ہو گیا۔ یہ طریقہ کار نیکوکاروں کا ہمیشہ طرح امتیاز رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دین کے معاملے میں بادشاہ وقت کی بات نہ مانی تو ان کے جسم پر کوڑے مارے گئے، بعد میں قید کیے گئے، لیکن انہوں نے اصول کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ قید حیات و بند غم دنوں سے نجات مل گئی۔ بنو عباس کے دور میں یونانی فلسفے کا دور ہوا۔ یونان کے فلسفیوں کی کتابیں اونٹوں پر لاد کر دارالخلافہ میں لائی گئیں۔ اس کے اثر سے عقلیت کی گھنگور گھٹا اس زور و شور سے اٹھی کہ عقائد کی روشنی پر اس کے دھند چھانے لگی۔ اس دور کے صوفیہ کا طبقہ پھر سامنے آیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس آڑے وقت میں کتاب اللہ کی حفاظت فرمائی۔ ان بزرگوں نے عشق الہی پر زور دے کر یقین و ایمان کی آب کاری کی اور تشکیک پر ضرب کاری کی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ من اور تو پردہ کب تک؟ من الگ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ نے استغراق پر زور دیا۔ سریقتی نے توحید کا نظریہ پیش کیا جو بعد میں وحدت الوجود کا پیش خیمہ بنا۔ جب فقہ کی تدوین کا دور آیا تو فکر و عمل کو ہم آہنگ کیا گیا۔ 10ویں صدی میں تصوف کی تحریک بہت آگے بڑھی۔ 11ویں صدی میں حضرت داتا گنج بخش اور سلطان باہو سعید البختیار پیدا ہو گئے۔ اگلے 100 برسوں کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے شجر اسلامی کی آبکاری کی۔ 12ویں صدی میں امام غزالی نے احیاء العلوم لکھی۔ مولانا شبلی کی رائے میں اس کی گونج جلال الدین رومی رحمۃ اللہ، ابن رشد اور شاہ ولی اللہ کے یہاں سنائی دیتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے عملی اعتبار سے ارشاد و تلقین کا جو کام شروع کیا، اس کے باعث ہزاروں غیر مسلم اسلام کے حلقہ باگوش ہو گئے۔ اجمیر میں پرتھوی راج کے عہد میں خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ کفرستان ہند میں جہاں چھوت چھات اور برہمنی استحصال کا دور دورہ تھا، ایک زبردست سماجی انقلاب رونما ہوا۔ اس کے خلفاء میں شیخ قطب الدین بختیار کی اور شیخ حمید الدین ناگوری مشہور ہوئے۔ شیخ بختیار کاکی کا سلسلہ بابا فرید الدین گنج شکر کے واسطے سے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تک پہنچا ہے، جنہیں عام آدمی حضرت سلطان جی کہتے ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کے خلفاء میں حضرت غوث بہاؤالدین نے اس خطۂ ارض میں دین متعین کی شمع روشن کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت میں دہلی میں حالانکہ مسلمان اقتدار پر قابض ہو چکے تھے مگر یہ ابھی تعداد میں بہت کم تھے، مگر سیاسی اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ اسلام کی عظیم الشان تہذیب ہندوستان کی قدیم کلچر سے ٹکرا رہی تھی۔ بر صغیر کے دروازے کھل چکے تھے۔ ایران، توران، عراق، عرب کے علماء، صلاح و صوفیاء و شعراء برابر آ رہے تھے اور اس بر اعظم میں ایک نیا معاشرہ یعنی مسلم معاشرہ جنم لے رہا تھا۔ صوفیہ کرام اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو نہ طاقت و جبروت کے آگے سر جھکاتے تھے اور نہ دولت سرور سے مرعوب ہوتے تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہننے
والے، نانجو کھانے والے، لکڑیاں بیچ کر روزی حاصل کرنے والے ایسے غنی تھے کہ دولت کی تھیلیوں کو ٹھکرا دیتے تھے۔ حالانکہ حاکم وقت اور بادشاہ ان برگزید ہستیوں کو مرعوب اور محکوم بنا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر یہ لوگ لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر و تصویر تھے۔ جو سر خدا کے آگے جھکتا ہے اور وہ کسی اور کے آگے کیوں جھکتا؟ حضرت شیخ غوث الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ حسب نسب کے لحاظ سے قریشی الصدی تھے۔ اس بات پر سبھی محققین و تذکرہ نگار متفق ہیں کہ آپ کے خانوادہ میں بعض اشخاص نے خود کو اسدی العاشمی بھی کہلوایا ہے، مگر کتب المعروف لابن کتاب الاشتقاق لابن درید ابن حشام کے مطابق اسد بن ہاشم مقطوع النسل تھے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ غلطی سے اسد بن عبد الاضلاع کو ہی اسد ابن ہاشم سمجھ بیٹھے ہوں۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسد بن ہاشم اور اسد بن عبد الاضلاع دونوں ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اسد کا نسب نامہ دو واسطوں سے جناب قسی سے جا ملتا ہے، تو دوسرے کا 3 واسطوں سے رد المختار عرف شامی باب الزکوٰۃ میں علامہ شامی کے نزدیک بھی عبد المطلب کی اولاد کے علاوہ کوئی ہاشمی نہیں، جبکہ تاریخ الخمیس اور روض الاحباب میں بھی سوائے آل عبد المطلب کے کسی دوسرے کو بنو ہاشم تسلیم نہیں کیا گیا۔ سیدنا غوث بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ و مرید حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سرخ بخاری رحمۃ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درج ذیل شجرہ نسب پیش کیا ہے۔ یہ شجرہ غوث بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ کی بیعت سے نقل شدہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، شیخ العین الدین بیجاپوری پیرزادہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ مترجم سفر نامہ، ابن بطوطہ شیخ محمد علی رونق مؤلف تحقیق النساب کے علاوہ اکثر محققین نے اسی نسب نامہ کو اولویت دی ہے اور اسی پر کامل اعتماد کیا ہے۔ خلاصۃ العارفین کے قلمی نسخہ میں جو مولانا ضیاء الدین مولانا نے 9 ذی الحج 1303 میں تحریر کیا۔ اس تحریر کا ترجمہ یہ ہے، یعنی حضرت سید جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بے حد فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے مرشد کے آباء و اجداد رؤسائے اور شرفائے عرب میں سے تھے اور وہ ممتاز اور سربر آوردہ قریشی تھے، کیونکہ ان کا نسب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے تھا کے ساتھ جناب قسی کے ساتھ جا ملتا ہے۔ جناب قسی کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام عبد المناف تھا جو کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد تھے، اور دوسرے عبد الاضلاع جو ہمارے شیخ کے جداجد تھے۔ ہمارے مشائخ کا نسب القیس واسطوں سے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب 5 واسطوں سے جناب قسی سے جا ملتا ہے۔ خلاصۃ العارفین کے صفحہ نمبر 5 پر حضرت سید جلال سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج بالا وضاحت کے بعد شیخ الاسلام غوث
بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نسب نامہ اپنے ملفوظ میں کچھ اس طرح درج فرمایا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا بہاءالحق بن شیخ محمد غوث بن شیخ ابو بکر بن شیخ جلال الدین بن شیخ علی قاضی بن شمس الدین محمد بن الحسین بن عبداللہ بن الحسین بن معترف بن حزیمہ بن محمد بن حازم بن محمد بن المطرف بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن حبار بن اسود بن عبد المطلب اسد بن عبد العزا بن قصا۔ مزید وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں تفصیل شجرہ پیش کرتا ہوں، جن میں قصا بن کلاب کے نیچے عبد العزا جس میں اسد، ان کے بچے ابن حبیب، مطلب خویلد، ام حبیب میں برہ، ان کے بچوں میں سیدنا آمنہ، مطلب میں اسود، حیار، اور حیار میں عبد الرحمن اور مالک، عبد المالک میں عبد الرحیم، زبیر، المطرف، حازم، تا حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ تذکرۃ الاولیاء کرام میں جناب سید صحابہ الدین عبد الرحمن صاحب رقمت راز ہیں کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا قدس سرا العزیز کے جد بزرگوار حضرت کمال الدین علی شاہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ فرشتہ تذکرۃ الاولیاء ہند مصنفہ شیخ عین الدین بیجا پوری کے حوالے سے رقم طراز ہے کہ شیخ بہاؤالدین زکریا اولاد حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن قصا است و حبار اسلام آوردہ بود، برادران او داما و عمر و عقیل بحالت کفر در جنگ بدر بقتل رسید ندو سودا کہ در زمان پیغمبر بود دختر و دامہ است۔ یعنی شیخ عبد بہاؤالدین زکریا حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن اقصا کی اولاد سے ہیں۔ حبار نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس کے بھائی دما و عمر اور عقیل کفر کی حالت میں جنگ بدر میں قتل ہوئے، اور سودا جو کہ پیغمبر کے زمانے میں تھی دما کی بیٹی تھی۔ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا کا ایک چھوٹا سا تعارف تھا، جس میں ان کی لائف، ان کی زندگی کے اور پہلوات اور ان کے جو نسب ہے اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہم اس کی کیا مزید اچھا بہتر کیا جا سکتا ہے، اور ہم کس کی مزید ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ تو شکریہ۔ آج ہم حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت شیخ اسلام غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اولیاء برگزید میں ایک نہایت ہی بلند مقام رکھتے ہیں۔ آپ صوفیہ کرام کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اس خطۂ ارض پر کفر اور الحاد کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی۔ یہ شمع 900 برس گزرنے کے بعد بھی اس طرح روشن ہے۔ بلا شبہ صوفیہ کرام پر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے، مگر ہم یہاں صرف تصوف کے بارے میں کچھ مختصر عرض کرنا ضروری چاہیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
معاشرہ اور امت مسلمہ کا کیا حال تھا۔ سیرت الاولیاء کے بارے میں اسلامی تصوف اسلام سے الگ کوئی شے نہیں ہے۔ صوفیہ کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ تصوف فی الحقیق القرآن کریم کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار کردار یعنی اعلیٰ تعلیم، اخلاقی اقدار پر زور دیتا ہے۔ گویا اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کلام اللہ موجود ہے، احادیث نبوی کی شمع اور کردار نبی کا مینار راستہ دکھا دیتا ہے، تو پھر تصوف و صوفی کی کیا ضرورت باقی رہی؟ وہ کیوں وجود میں آئے؟ تفصیل میں جاننے کا یہ موقع نہیں، صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ صوفیہ کا گروہ بعض تاریخی عوامل کی بنا پر مارز وجود میں آیا۔ اس گروہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کو قوتوں کی زد سے بچائیں، اور وہ اس طرح کے خود باری تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر کے دکھلائیں اور دوسروں کو ترغیب عمل دیں۔ وہ تاریخی عوامل کیا تھے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ مورخوں کا بیان ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو شاہانہ کروفر اور طاقت و جبروت کے جلووں میں ظلم و استبداد کا دیو نمودار ہوا، فتوحات میں بہت ہوئیں، اسلام کا پرچم مشرق و مغرب میں لہرانے لگا، لیکن رفتہ رفتہ جہاد میں فی سبیل اللہ کی روح کا خاتمہ ہوتا چلا گیا اور اقتدار پرستوں کی ہوس بڑھ گئی۔ خدا کے بعض نیک بندوں سے یہ صورت نہ دیکھی گئی، چنانچہ انہوں نے ملوکیت سے قطع تعلق کر لیا۔ تاریخ کا مبصر کہتا ہے کہ ان صلح جو صالح طبیعت بزرگوں کے سامنے 3 راستے تھے۔ ایک تو یہ یا تو بادشاہ اور حاکموں کی کھلم کھلا مخالفت کریں یا ان کے ہاں میں ہاں ملا لیں، یا ترک تعلق کے خود اپنا نمونہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ صوفیہ کے اولین گروہ نے تیسرا راستہ اختیار کیا۔ ابھی تو اسلام کی پہلی صدی تھی، اگر وہ مخالفت کرتے تو اندیشہ تھا کہ ملت نے پارہ پارہ ہو جائے۔ مخالفت طاقتیں تو عرصہ سے طاق میں تھیں کہ جہاں کمزور دیکھیں ضرب کاری لگائیں اور دین محمدی کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں۔ اگر موافق کرتے تو گویا بادشاہوں اور حاکموں کی تمام پالیسیوں پر صاد کرتے اور ان کی سختی کے شریک کار ہو جاتے، جس کی نہ شریعت اجازت دیتی تھی نہ ان کی طبیعت۔ لہٰذا آج کل کی زبان میں انہوں نے ترک موالات اور غیر مطابقت کی پالیسی کو اپنا لیا، محلوں اور درباروں سے منہ موڑا، عبادت اور توبہ استغفار میں مصروف ہو کر عوام کے سامنے خود نمونہ بن گئے۔ صوفیہ کے اس پہلے دور کی کہکشاں کے درخشندہ ستارے حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ، خواجہ حسن بصری، حضرت فضیل بن ایاز اور حضرت ابراہیم ادہم اور ان کے دیگر ہم اثر تھے۔ یہ بزرگ جاہ و حشم کے خلاف تھے، بادشاہوں سے ملتے جلتے نہ تھے، اور اگر کبھی سامنا ہو جاتا تو انہیں سختی سے تنبیہ کرتے تھے۔ جو راستہ انہوں نے بتایا کم و بیش اکثر صوفیہ کرام اس پر عمل پیرا تھے اور آج بھی عمل پیرا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے خلیفہ منصور کو منع میں پکڑا اور فرمایا کہ تو بے شمار مال صرف کرتا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حج میں 16 دینار خرچ ہو گئے تو وہ افسوس کرتے تھے کہ سارا بیت المال صرف ہو گیا۔ یہ طریقہ کار نیکوکاروں کا ہمیشہ طرح امتیاز رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دین کے معاملے میں
بادشاہ وقت کی بات نہ مانی تو ان کے جسم پر کوڑے مارے گئے، بعد میں قید کیے گئے، لیکن انہوں نے اصول کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ قید حیات و بند غم دنوں سے نجات مل گئی۔ بنو عباس کے دور میں یونانی فلسفے کا دور ہوا۔ یونان کے فلسفیوں کی کتابیں اونٹوں پر لاد کر دارالخلافہ میں لائی گئیں۔ اس کے اثر سے عقلیت کی گھنگور گھٹا اس زور و شور سے اٹھی کہ عقائد کی روشنی پر اس کے دھند چھانے لگی۔ اس دور کے صوفیہ کا طبقہ پھر سامنے آیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس آڑے وقت میں کتاب اللہ کی حفاظت فرمائی۔ ان بزرگوں نے عشق الہی پر زور دے کر یقین و ایمان کی آب کاری کی اور تشکیک پر ضرب کاری کی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ من اور تو کا پردہ کب تک؟ من الگ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ نے استغراق پر زور دیا۔ سریقتی نے توحید کا نظریہ پیش کیا جو بعد میں وحدت الوجود کا پیش خیمہ بنا۔ جب فقہ کی تدوین کا دور آیا تو فکر و عمل کو ہم آہنگ کیا گیا۔ 10ویں صدی میں تصوف کی تحریک بہت آگے بڑھی۔ 11ویں صدی میں حضرت داتا گنج بخش اور سلطان باہو سعید البختیار پیدا ہو گئے۔ اگلے 100 برسوں کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے شجر اسلامی کی آبکاری کی۔ 12ویں صدی میں امام غزالی نے احیاء العلوم لکھی۔ مولانا شبلی کی رائے میں اس کی گونج جلال الدین رومی رحمۃ اللہ، ابن رشد اور شاہ ولی اللہ کے یہاں سنائی دیتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے عملی اعتبار سے ارشاد و تلقین کا جو کام شروع کیا، اس کے باعث ہزاروں غیر مسلم اسلام کے حلقہ باگوش ہو گئے۔ اجمیر میں پرتھوی راج کے عہد میں خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ کفرستان ہند میں جہاں چھوت چھات اور برہمنی استحصال کا دورہ تھا، ایک زبردست سماجی انقلاب رونما ہوا۔ اس کے خلفاء میں شیخ قطب الدین بختیار کی اور شیخ حمید الدین ناگوری مشہور ہوئے۔ شیخ بختیار کاکی کا سلسلہ بابا فرید الدین گنج شکر کے واسطے سے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تک پہنچا ہے، جنہیں عام آدمی حضرت سلطان جی کہتے ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کے خلفاء میں حضرت غوث بہاؤالدین نے اس خطۂ ارض میں دین متعین کی شمع روشن کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت میں دہلی میں حالانکہ مسلمان اقتدار پر قابض ہو چکے تھے، مگر یہ ابھی تعداد میں بہت کم تھے، مگر سیاسی اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ اسلام کی عظیم الشان تہذیب ہندوستان کی قدیم کلچر سے ٹکرا رہی تھی۔ برصغیر کے دروازے کھل چکے تھے۔ ایران، توران، عراق، عرب کے علماء، صوفیہ و شعراء برابر آ رہے تھے اور اس بر اعظم میں ایک نیا معاشرہ یعنی مسلم معاشرہ جنم لے رہا تھا۔ صوفیہ کرام اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو نہ طاقت و جبروت کے آگے سر جھکاتے تھے اور نہ دولت سرور سے مرعوب ہوتے تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، نان جو کھانے والے، لکڑیاں بیچ کر روزی حاصل کرنے والے ایسے غنی تھے کہ دولت کی تھیلیوں کو ٹھکرا دیتے تھے۔ حالانکہ حاکم وقت اور بادشاہ ان برگزید ہستیوں کو مرعوب اور محکوم بنا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر یہ لوگ لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر و تصویر تھے جو سر خدا کے آگے
جھکتا ہے اور وہ کسی اور کے آگے کیوں جھکتا؟ حضرت شیخ غوث الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حسب نسب کے لحاظ سے قریشی الصدی تھے۔ اس بات پر سبھی محققین اور تذکرہ نگار متفق ہیں کہ آپ کے خانوادہ میں بعض اشخاص نے خود کو اسدی الہاشمی بھی کہلوایا ہے، مگر کتب المعروف لابن کتاب الاشتسقاق لابن درید ابن حشام کے مطابق اسد بن ہاشم مقطوع النسل تھے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ غلطی سے اسد بن عبد الاضلاع کو ہی اسد ابن ہاشم سمجھ بیٹھے ہوں۔ اس عمل میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسد بن ہاشم اور اسد بن عبد الاضلاع دونوں ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اسد کا نسب نامہ دو واسطوں سے جناب قسی سے جا ملتا ہے، تو دوسرے کا 3 واسطوں سے رد المختار عرف شامی باب الزکوٰۃ میں علامہ شامی کے نزدیک بھی عبد المطلب کی اولاد کے علاوہ کوئی ہاشمی نہیں، جبکہ تاریخ الخمیس اور روض الاحباب میں بھی سوائے آل عبد المطلب کے کسی دوسرے کو بنو ہاشم تسلیم نہیں کیا گیا۔ سیدنا غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ و مرید حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سرخ بخاری رحمۃ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درج ذیل شجرہ نسب پیش کیا ہے۔ یہ شجرہ غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ کی بیعت سے نقل شدہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، شیخ العین الدین بیجاپوری پیرزادہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ مترجم سفر نامہ ابن بطوطہ شیخ محمد علی رونق مؤلف تحقیق النساب کے علاوہ اکثر محققین نے اسی نسب نامہ کو اولویت دی ہے اور اسی پر کامل اعتماد کیا ہے۔ خلاصۃ العارفین کے قلمی نسخہ میں جو مولانا ضیاء الدین مورا نے 9 ذی الحج 1303 میں تحریر کیا۔ اس تحریر کا ترجمہ یہ ہے، یعنی حضرت سید جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بے حد فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے مرشد کے آباء و اجداد رؤسائے اور شرفائے عرب میں سے تھے اور وہ ممتاز اور سربر آوردہ قریشی تھے، کیونکہ ان کا نسب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے تھا کے ساتھ جناب قسی کے ساتھ جا ملتا ہے۔ جناب قسی کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام عبد المناف تھا جو کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد تھے، اور دوسرے عبد الاعضیٰ جو ہمارے شیخ کے جداجد تھے۔ ہمارے مشائخ کا نسب القیس واسطوں سے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب 5 واسطوں سے جناب قسی سے جا ملتا ہے۔ خلاصۃ العارفین کے صفحہ نمبر 5 پر حضرت سید جلال سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج بالا وضاحت کے بعد شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نسب نامہ اپنے ملفوظ میں کچھ اس طرح درج فرمایا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا بہاءالحق بن شیخ محمد غوث بن شیخ ابو بکر
بن شیخ جلال الدین بن شیخ علی قاضی بن شمس الدین محمد بن الحسین بن عبداللہ بن الحسین بن معترف بن حزمہ بن محمد بن حازم بن محمد بن المطرف بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن حبار بن اسود بن عبد المطلب اسد بن عبد العزا بن قصا۔ مزید وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں تفصیل شجرہ پیش کرتا ہوں، جن میں قصا بن کلاب کے نیچے عبد العزا جس میں اسد، ان کے بچے ابن حبیب، مطلب، خویلد، ام حبیب میں برہ، ان کے بچوں میں سیدنا آمنہ، مطلب میں اسود، حیار، اور حیار میں عبد الرحمن اور مالک، عبد المالک میں عبد الرحیم، زبیر، المطرف، حازم، تا حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ تذکرۃ الاولیاء کرام میں جناب سید صحابہ الدین عبد الرحمن صاحب رقمت راز ہیں کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا قدس سرا العزیز کے جد بزرگوار حضرت کمال الدین علی شاہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ فرشتہ تذکرۃ الاولیاء ہند مصنفہ شیخ عین الدین بیجاپوری کے حوالے سے رقم طراز ہے کہ شیخ بہاؤالدین زکریا اولاد حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن قصا است و حبار اسلام آوردہ بود، برادران او دامہ و عمر و عقیل بحالت کفر در جنگ بدر بقتل رسید ندو سودا کہ در زمان پیغمبر بود دختر و دامہ است۔ یعنی شیخ بہاؤالدین زکریا حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن اقصا کی اولاد سے ہیں۔ حبار نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس کے بھائی دمہ و عمر اور عقیل کفر کی حالت میں جنگ بدر میں قتل ہوئے، اور سودا جو کہ پیغمبر کے زمانے میں تھی دمہ کی بیٹی تھی۔ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا کا ایک چھوٹا سا تعارف تھا، جس میں ان کی لائف، ان کی زندگی کے اور پہلوات اور ان کے جو نسب ہے اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہم اس کی کیا مزید اچھا بہتر کیا جا سکتا ہے، اور ہم کس کی مزید ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ تو شکریہ۔